قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں نماز کے ساتھ جس عبادت کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سرمایہ داروں اور غریبوں کے درمیان توازن پیدا ہوتا ہے اور ارتکاز زر میں کمی کا باعث بنتا ہے، دولت گردش میں رہتی ہے، مسلمانوں کے درمیان ہمدردی اور باہمی امداد اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، غریبوں اور مسکینوں پر مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دل میں جو حب دنیا ہے اور حرص کی جو لالچ ہے، جو حرص ہے، یہ مرض دور ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا مال کی پاکیزگی اور طہارت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر کے ان کو پاک کریں، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کریں اور اس کے ساتھ ان کا تزکیہ کریں۔ غرور و تکبر، فسق و فجور جو مال کی کثرت کی زیادتی کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، یا تو اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے یا اس میں تھوڑی سی کمی کر دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک انسان دوسرے انسان پر شفقت کا اظہار کرتا ہے، اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس آمدنی نہیں وہ ان صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے کچھ نہ کچھ اپنے اموال میں جو ہے وہ اپنے خرچہ، گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ زکوٰۃ کا کیا، اور کیونکہ یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ انسان جب دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، اور بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے۔ اسی لیے یہ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، جسے اسلام کا پل کہا گیا ہے۔ کنترۃ الاسلام، یہ اسلام کا پل ہے۔ اور آپ کیونکہ قرآن مجید و فرقان حمید کی کافی آیات بینات اس زکوٰۃ کے اوپر جو ہیں وہ قرآن مجید و فرقان حمید میں موجود ہیں، اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔